فذكر بالقرآن من يخاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قاف والقرآن المجید قاف قرآن مجید کی قسم ہے۔ دیکھیے یہ مکی صورتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ صورتیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد یا وحی کے آغاز کے بعد پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والے صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں عربی ادب اپنی معراج کو پہنچا ہوا ہے۔ اس میں اشاروں کنایوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور جیسے بہت سی باتیں جو ہیں وہ جسچر میں کر دی جاتی ہیں۔ یہاں پہلی آیت کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید کی، لیکن مقسم بھی الفاظ میں درج نہیں ہے کہ قاف قرآن مجید کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بات جو ہے وہ یہاں پر منشن نہیں ہے۔ لیکن ہر شخص جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے اور بیک گراؤنڈ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، لیکن انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی عجیب سے مراد یہاں ان ہونی ہے، انبلیویبل۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ اب پھر اگلا جملہ گول ہے، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے، یہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اگلی بات کہہ دی ذالک رجع بعید، تو یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں مارے گا، پھر مٹی بنا دے گا اور ہڈیوں کا بھی چورا ہو جائے گا، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک نوجوان پاؤں پسار کر سو رہا تھا، تو کوئی اس ناسے قسم کے بزرگ گزرے، میں نے کہا بھائی ارے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی آرام کر رہا ہوں۔ نہیں کوئی کام کیا رہو۔ میں نے کہا کیا کام کروں؟ کوئی چھاپڑی لگا لو۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ پھر ڈیری لگا لینا۔ پھر کیا کروں؟ پھر ایک دکان بنا لینا۔ پھر کیا کروں؟ ایک اور بنا لینا۔ پھر کیا کروں؟ ایک اچھا سا گھر بنانا۔ پھر کیا کروں؟ اس میں آرام کرنا۔ انہوں نے کہا یہ آرام تو کر رہا ہوں، اتنا لمبا چکر لگا کے آرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی یہاں پر ہے ذالک رجع بعید، یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، حالانکہ ہمارے علم میں ہے کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا کھایا ہے۔ جب ہم مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں تو پہلے ہمارا جسم جو ہے وہ گلتا سڑتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ وہ کہاں جاتی ہیں؟ زمین میں چلی جاتی ہیں نا۔ تو ہمارے علم میں ہے کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا لیا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک بڑا محفوظ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس میں ہر چیز کا حساب ہے کہ جسم کے کتنے ذرے جسم سے کٹ کر مٹی میں چلے گئے۔ اب مطلب کیا ہے اس کا کہ ہم ایک حکم دیں گے اور وہ زمین سب کچھ واپس کر دے گی۔ کیا بیان ہے! یعنی اصل مضمون کیا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر لیں گے، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا اسلوب دیکھیے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں سے کیا کھایا ہے، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ حساب ہے۔ اور پھر بات گول ہے آگے کہ ہم ایک حکم دیں گے زمین کو اور وہ سب کچھ واپس کر دے گی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہ جو ٹر کر رہے ہیں،
ٹکے ٹکے کی باتیں بنا رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہ حق کو جھٹلانا چاہ رہے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے. فہم فی امر مریج، سو اب اسی وجہ سے یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناہا، کیا انہوں نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر؟ کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناہا، اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا. وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے. وانبتنا فیہا، مراد پہاڑ ہے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے ہر طرح کی خوش نما چیزیں، خوش منظر چیزیں اگائیں. تبصرتن، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور تبصرتن آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کے لیے سبق آموز بنا کر. تبصرتن و ذکرا، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور یاد دہانی اور نصیحت کے لیے. لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے بندے کے لیے. یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ روم میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان کو اپریشیٹ کون کرتا ہے. تو اسی میں الباب، لِأُولِي الْأَلْبَاب، دل والوں کے لیے. اور دل بھی کون سا؟ جو صاف ستھرا ہو، رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا دل جو ہے، اس کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کو نہیں آتی. یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اور پھر تبصرتم و ذکرہ ایز آئین اوپنرز، اور نصیحت لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر ہم نے اس سے اگائے باغات اور کھیتی کے اناج، یعنی وہ دانے کے جو کاٹے جاتے ہیں. یہ حال ہی میں میرا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف، یہ جو مختلف کیٹیگریز ہیں اگائی جانے والی چیزوں کی، ان کی خاص تقسیم بنتی ہے. اناج وہ کہلاتا ہے کہ جس کی فصل جو ہے وہ وہاں سے کاٹ دی جاتی ہے. یہ کٹائی کا موسم ہے، آپ کسی ہائی وے سے گزرتے ہیں تو آپ کو تھریشر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ہارویسٹر لگے جاتے ہیں، اور اس میں پوری کی پوری فصل جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. پھر کوئی نئی فصل وہاں پر بوئی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں سبزیاں جو ہیں ان کا کیا ہے کہ ان کا ایک سیزن ہے، اور وہ یعنی جو اناج ہے وہ ایک دفعہ کاٹا جاتا ہے صرف، لیکن سبزی جو ہے وہ کافی دیر تک پھل دیتی رہتی ہے. یعنی وہ سبزی دیتی رہتی ہے کہ ٹماٹر لگے ہوئے ہیں تو ٹماٹر آج پک گئے تو آپ اتار لیں گے، پھر کل آپ دیکھیں گے اور اگے ہوئے ہوں گے، پھر اور اگے ہوئے ہوں گے، پھر اور اگے ہوں گے. یہ سبزیاں کہلاتی ہیں. کریلے ہیں، اور اسی طرح کدو ہیں. یہ ساری سبزیاں جو ہیں یہ ایک سیزن کے لیے یہ بیجی جاتی ہیں، اور پھر یہ کئی دفعہ اس سے آپ جو پروڈیوس ہے وہ لیتے ہیں، اور پھر اس کا سیزن ختم ہو گیا، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، اس کو آپ اکھاڑ دیتے ہیں، پھر کوئی نئی سبزی جو ہے وہ اگلے سیزن کی بیجتے ہیں. پھل جو ہیں، جو پھل کہلاتے ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کا درخت سیم رہتا ہے. آم کا درخت ہے وہ سیم رہتا ہے، اور اپنے سیزن پر وہ پھل لاتا ہے، آپ پھل توڑ کر کھاتے ہیں، درخت قائم رہتا ہے. یہ سامنے خطوط لگے ہوئے ہیں قرآن اکیڈمی میں، اس کے ہم نے پھل کھائے ہیں، بھرپور کھائے ہیں، لیکن درخت اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اگلے سال پھر وہ پھل دے گا. اسی طرح انار ہے، اسی طرح امرود ہے، اسی طرح کنو ہے، اسی طرح مالٹا ہے. یہ سب کیا ہے کہ درخت برقرار رہتے ہیں، اور ان کے اوپر پھل لگتا ہے جو ہم توڑ توڑ کر کھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اگائی ہیں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے کھانے کے لیے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اگائے اس نے باغات اور کھیتی کا اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور پیدا کیے کھجور کے درخت لمبے لمبے، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ،
لگتے ہیں جن میں خوشے تہ بتہ، رزق للعباد، بندوں کو کھلانے کے لیے، سبحان اللہ، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ بھی اس میں جو ہا ہے یہ پانی کی طرف جا رہی ہے، بات شروع ہوئی تھی نا، دیکھیں آیت نمبر 9 سے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ اب اسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، کَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح اے انسانوں تمہارا زمین میں سے دوبارہ نکلنا ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک خاص طور پر مکی قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو انباء الرسل پر مشتمل ہے، خاص طور پر سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے، سورہ ہود میں پڑھ کے آئے، سورۃ شعراء میں پڑھ کے آئے، پھر کل جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی ان کے اندر بھرپور تذکرہ تھا ان کا، لیکن اس ترتیب کے ساتھ نہیں جیسے آپ کو سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں اور سورہ ہود میں ملتا ہے، لیکن بھرپور تذکرہ ہے۔ اب ان کا خلاصہ چند آیات میں، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے قبل یعنی مکے والوں سے قبل جھٹلایا قوم نوح نے، رس والوں نے اور قوم سمود نے، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے، فرعون نے اور لوط کی قوم نے، واصحاب الایکہ، ایکا والوں نے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، کلن کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا پیغمبروں کو، فحق وعیدی، یہاں دال کی زیر جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے، تو پھر حق ہو گئی میری وعید، وعید کہتے ہیں ڈرانے کو، کہ وہ جو میں نے ان کو وارننگ دی تھی، جو ڈرایا تھا وہ حقیقت بن گیا۔ افا عینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی دفعہ تخلیق سے تھک گئے؟ نو، بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہم تھکے نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں، انہیں یہ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا، شک اصل میں یہ ہے کہ پیدا کیے جائیں گے کہ نہیں پیدا کیے جائیں گے، ورنہ ظاہر و باہر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ عالم ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا تو مشکل نہیں ہے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار کی تخلیق سے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حبل الورید کہتے ہیں شاہ رگ کو۔ شاہ رگ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ انسان کے دل میں سے نکلتی ہے، تو گویا دل کے اندر ہے، تو انسان کے دل کے فزیکلی قریب سب سے زیادہ وہ شاہ رگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ، ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اس کی ہر بات کو لکھتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بات مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے لکھنے کو۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سچ مچ حقیقت کو کھولنے کے لیے موت کی غشی طاری ہو گئی، موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، اور یہ ہے وہ دن جس سے ڈرایا گیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ ان آیات کا میں نے درس دیا مسجد العزیز میں، تو وہاں ایک ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر بھی کوئی قریبی گھر ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ یہ تو بالکل وہی نقشہ ہے کہ عدالت میں ایک ملزم کو لایا جاتا ہے ہتھ کڑی لگا کر، دو سپاہی ہوتے ہیں، ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے نے ہاتھ میں مثل پکڑی ہوتی ہے، تو ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اصل میں تو اس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تمہارے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا ساتھی کہے گا، جس کا ذکر ہم نے کل پڑھا تھا کہ دو ساتھی جو ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا یہ ساتھی، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ فرشتہ پیش کرے گا نا جو تھرو آؤٹ ساتھ رہا تھا، اور وہی گواہ ہے کہ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ ہے جو کچھ میری تحویل میں تھا حاضر آپ کی خدمت میں۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر ناشکرے اور سرکش کو۔ یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے گا کہ جیسے میں نے شروع میں نوٹ کروایا کہ جملے پورے نہیں ہوتے، اشاروں میں بات کی جاتی ہے، کنایوں میں بات کی جاتی ہے، اسی طرح جیسے ایک تحریر ہوتی ہے نا کہ ہی سیڈ، شی سیڈ، دے سیڈ، ایک کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی مووی یا ڈرامے کا سکرپٹ ہے، اس پہ ہی سیڈ شی سیڈ نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن ہر جو بھی کردار ادا کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جملہ میں نے بولنا ہے، یہ جملہ میں نے بولنا ہے، یہ جملہ میں نے بولنا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کی اور بھی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور یہ بات اس نے کہی۔ اب ایک جملہ جو ہے وہ فرشتے کا ہے، ہذا ما لدی عتید، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹلی بجائے یہ کہنے قال اللہ تعالی، اللہ نے یہ فرمایا، نہیں، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ پھینک دو جہنم میں ہر ناشکرے اور سرکش کو، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب اور شک پیدا کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنایا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اس کو ڈال دو سخت ترین عذاب میں۔ قال قرینہ، اب یہ ان دونوں ساتھیوں میں سے جن کا کل ذکر آیا تھا، ایک دوسرا ساتھی جو ہے جو تھرو آؤٹ اس کے ساتھ تھا، انسان کے لگا ہوا ایک شیطان، اب وہ کہے گا قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، ربا میں نے اس کو سرکشی پر آمادہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑو مت، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ ہم پہلے ہی تمہیں انجام بد سے خبردار کر چکے ہیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدلہ نہیں کرتے، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ مصر میں ایک کالج کے اندر عربی ڈپارٹمنٹ کے دو پروفیسر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا، لیکن دونوں عربی کے پروفیسر تھے۔ تو عیسائی پروفیسر نے مسلمان سے کہا کہ تمہارا بھی وہی خیال ہے عام مسلمانوں والا کہ قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اس نے کہا، اس نے کہا اچھا چلو تم بھی عربی کے پروفیسر ہو، تم یہ بات کہہ کے بتاؤ مجھے کہ جہنم بہت وسیع ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جہنم وسیعۃ، انہوں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا جہنم کبیرۃ، جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں یہ بات کیسے بتائی گئی ہے؟ یہ ہے وہ بات، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں، جگہ بہت ہے میرے پاس۔ یعنی اب یہ کوئی قیامت کے دن مکالمہ ہونے والا نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، وہی جو میں نے کہا نا کہ یعنی لٹریچر کا کلائمیکس ہے یہ صورتیں، کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، اور جہنم جواب میں کہے گی اور بھی ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لائے گی جنت
متقیوں کے، اور کچھ بھی دور نہ رہے گی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر توبہ کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا تھا۔ وجاء بقلب منیب، اور اب آیا ہے رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، یعنی وہی الباب جو ہے، رجوع کرنے والا دل، صاف ستھرا دل، قلب سلیم، قلب منیب۔ وجاء، اور آیا ہے بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ ہمیش کے رہنے کا دن۔ یعنی یہ جو سلام کہا گیا ہے یہاں پر سلامتی کے ساتھ، یہ سلامتی جو ہے فزیکلی سلامتی بھی ہے اور مینٹل سلامتی بھی ہے، کہ کوئی انسان کو اندیشہ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، پرسکون زندگی۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ ہمیش داخل ہونے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جنت میں ہوں گی وہ سب چیزیں جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہم مزید بھی دیں گے، ہمارے پاس مزید بھی ہے، وہ بھی ہم حاضر کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی ہی بستیاں قومیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، وہ ان سے زیادہ تھے طاقتور، یعنی بلکہ زیادہ طاقتور تو اس کا مفہوم ہے، بطش کے معنی پکڑنا ہے، یعنی جنہوں ہاتھ پاوے وہ ہل نہ سکے، یہ اصل میں ہے پکڑ۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان مکے والوں سے زیادہ طاقتور تھے کہ جس پر ہاتھ ڈالتے تھے اس کی پلے کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور مزید انہوں نے دنیا کے ملکوں کا چپا چپا چھانا ہوا تھا۔ آج کی زبان میں، یعنی آج کے محاورے میں اگر بات کروں، امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں تھرو سیٹلائٹس کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی پڑھ سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مانیٹرنگ اس کی، کہ میں نے دنیا کا چپا چپا جو ہے وہ چھانا ہوا ہے، لیکن اسامہ کو وہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ ہمارا اپنا ہی ایک بے غیرت جو ہے وہ اس نے ان کے حوالے کیا ہے، لیکن ان کا سیٹلائٹ نہیں پکڑ سکا۔ تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ لیکن بہرحال ان قوموں کے بارے میں، ان بادشاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ انہیں چپا چپا چھانا ہوا تھا، لیکن حل من محیص، تو کیا انہیں کوئی جائے پناہ ملی؟ ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں تو ایک نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو۔ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو دل بینا، دل زندہ، جن کے پاس قلب ہو، او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان دھرتا ہو دل سے متوجہ ہو کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین، ان کے مابین ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں۔ محترم ڈاکٹر سارما صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس آیت کو پڑھ کے بڑا حیران ہوتا تھا کہ کون بے وقوف ہوگا جو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے بائبل پڑھی تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہاں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کو میں آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ یہ جو تصور ہے ویکینڈ کا، یہ وہیں سے نکلا ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی انہوں نے وہ دن جو ہے وہ مختلف قرار دیے۔ عیسائی اتوار کے دن آرام کرتے ہیں، اور یہودی جو ہے ان کے نزدیک وہ ہفتے کا دن ہے، تو لہذا جب ویسٹ کے اندر ان دونوں کا انفلوئنس ہوا تو پھر ڈبل ویکینڈ بن گیا، ہفتہ اور اتوار۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ویکینڈ کا تصور اس ایزمپشن پر مبنی ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور 7ویں دن معاذ اللہ آرام کیا۔
فاصبر علی ما یقولون، لہذا اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل فسبح، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، وادبار سجود، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ نماز بھی بنیادی طور پر اللہ کی تسبیح ہے نا ساری کی ساری، لیکن اس کے بعد بھی تسبیحات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ اسی جگہ بیٹھ کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ اسی جگہ پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نمازوں کے فوراً بعد کی تسبیحات۔ وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنو، لسن، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جب ایک پکارنے والا، جب ایک منادی کرنے والا بالکل قریب سے پکارے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سن رہے ہوں گے لوگ سور پھونکے جانے کی آواز کو بالکل ٹھیک ٹھیک، ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا قبروں سے نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعان، یہ وہ دن ہوگا جب پھٹ جائے گی زمین لوگوں کے لیے، سرعان، اور وہ اس میں سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، سورت کہتے ہیں نا تیزی کو۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ حشر برپا کرنا، ان کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، کاش کہ میں اس کی خوبصورتی آپ کو کنوے کر سکوں۔ سچویشن میں آپ جا کے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو آصف زدہ کہہ رہا ہے، کوئی مرغی کے دورے جو ہے وہ قرار دے رہا ہے، اور آپ کی رسالت کے دعوے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ جو ڈھیٹ ہے اس پر اثر نہیں ہونا، اور آپ زیادہ اس کے پیچھے بھی نہ پڑیں۔ یعنی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، سب معلوم ہے مجھے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، آپ ان پر اتنی طاقت نہیں رکھتے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بعد آ جائیں۔ لہذا میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔